کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پھینک دیا اور کہا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں۔ یہاں ہمارے نعت خان پڑھتے ہیں ادب کا تقاضا کرتے ہوئے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں۔ میں یہاں تصحیح کرتا جاؤں کہ یاد رکھنا مول مالکہ دی بارگاہ جو سے لفظ نہ پیا اس دی مثال ہے کہ امیر المجاہدین عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، حقیقت نال واقف، شریعت نال واقف، ساریاں گلنا، حافظ الحدیث، حافظ قرآن، حافظ اقبال، حافظ اعلیٰ حضرت، حافظ قصیدہ بدرہ، حافظ قصیدہ بانہ سواد، سارا کچھ حفظ ہے جی۔ اور سارا کچھ پڑھن تو بعد جدو امیر المجاہدین نے سارا کچھ سمیٹیا نا اور اپنے امام کی طرف دیکھیا کہ امام کی کہندا کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تو بابا جی نے فرمایا ہے بارگاہ رسالت ہے ساڑھا امام کتے کھڑیا، عشق و محبت دا امام، تے فرمایا میں کتا پاک رسول اللہ دا، تے سارا علم اپنی جگہ، تعلیم اپنی جگہ، ساری خدمات اپنی جگہ، حضور دی بارگاہ دفظ اے قبول ہے۔ اجوی میرے پاپا جی دی کیا بات، کیا بات، اجوی میرے پاپا جی دی کیا بات، کیا بات، اجوی میرے پاپا جی دی کیا بات۔ اے حضور دی بارگاہ میں ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر اور نفس گم کرتا می آیت جنید و با یزیدی جا، لیکن بابا جی کہتے سن ابو بکر و عمر ہی جا۔ اے تضمین کی دیجئے پھر بابا جی نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہیں جی یہ جب آیت نازل ہوئی تو فرمایا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اصدق الصادقین افضل الخلق بعد الانبیاء، ہیں جی آپ کہتے ہیں حضور نے اس طرح کلام فرمان دے جس طرح کنہ میں سرگوشیاں کی دیا جاتی ہیں، اس طرح حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ثانی اثنین اذ ہما، ہیں جی فی الغار، اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے لیکن حضور دی بارگاہ وچ اس طرح بیان فرمان دے اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، حضرت فاروق اعظم، ہیں جی ہر چیز ہی بلند، مقام بھی بلند، قد بھی بلند، علم بھی بلند، حکمت بھی بلند، قبا بھی بلند، ہر چیز ہی بلند، جلال بھی بلند، حضرت فاروق اعظم اور آواز بھی بلند، لیکن کہنے نا حضرت فاروق اعظم حضور دی بارگاہ وچ اس طرح عرض کر دے کہ حضور فرمان دے عمر کی کہنا ذرا اچھی آواز نال بول، اتنی دھیمی آواز نال، اے حضور دی بارگاہ۔ اس واسطے اتھے پہنچن واسطے جدو اعلیٰ حضرت پہنچے نا حضور دی بارگاہ تک دیکھیا کہ حضور دا مقام کتنا بلند ہے، پھر اعلیٰ حضرت تھلے آیا، حضور غوث پاک دی بارگاہ چاہ گئے، کہنے لگے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، جدو اس مقام تے آئے نا تو کیا نہیں امام احمد رضا ہے بڑی بڑی بارگاہ میں، اتھے تا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، اے حضور دی شان ہے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نال اسلام جڑے پیدا کرتا نا، اسلام ہجوم دا قائل نہیں، اسلام جڑے دا قائل ہے، ایک جڑا پوری برے صغیر وچ بلکہ پوری دنیا وچ امام محمد رضا نے ایسا گستاخ مار سفرے کیتا جتھوں کوئی جمدہ اتھے رزقی اڈی رکھن واسطے پہنچ جانا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اور امام احمد رضا نے ایسا ناسبیت کچھ سپرے کیتا، ایسا رافضیت کچھ سپرے کیتا، اے قیامت تک اپنے زخم چڑھتے رہن گے لیکن انہیں دی مجال نہیں کہ سامنے آ سکتا۔ اے جناب ایسا امام احمد رضا نے بن بنیا، آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور لاؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اور فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی اور جناح بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں، اس کا مطلب پتہ کیے اے ڈاکٹر سے بیٹھے ہونے تھے اطباء اور جناب ہے میرے طبیب سجن جناب طبیب السجن حضرت جناب پیر صاحب شاہ صاحب تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اے طبیب بھی جانتے ہیں ڈاکٹر بھی جانتے ہیں بھی سینے دے چار وال ہیں تے ایک وال میں ابو بکر دھڑک رہا ہوگا، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے،
ایک سینے ایک بال میں ابو بکر دھڑکتے ہو، دوسرے میں روانی ہو عمر کی، تیسرے میں چمک ہو عثمان کی، اور تیسرے میں رمک ہو حیدر کی، تو پھر یہ اپنے سینے میں 4 باغ لے گا۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ بابا جی نے اپنی ایک تقریر میں بولا، کم سنی تھی ہماری سازہ، آج بھی کچھ نہیں جانتے، یہ تو بات پکی ہے، حرف بھی نہیں، من کو جا سخن کو جا والی بات ہے۔ بابا جی نے اپنی تقریر میں بولا کہ اعلیٰ حضرت نے بر صغیر میں حضور کی عزت و ناموس پر چومکھی لڑائی لڑی ہے۔ ابھی سمجھ نہیں آئی کہ چومکھی لڑائی ہوتی کس طرح ہے۔ پھر بابا جی نے اس بات کی تشریح کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے عمل سے۔ فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر جب حضور کے ساتھ ہجرت میں چلے نا، تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت جناب ابو بکر صدیق، تو جناب ابو بکر صدیق کبھی آگے نکل جاتے، حضور سے کافی آگے نکل جاتے ہیں، کبھی واپس آتے حضور کے دائیں نکل جاتے ہیں، کبھی بائیں نکل جاتے ہیں، کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے؟ غلام کا اظہار وفا دیکھیے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے چلنے کا طریقہ بتایا۔ فرمایا یا رسول اللہ جب میرے دل میں خیال آتا نا کہ کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں بھاگ کے آگے چلا جاتا ہوں۔ فرمایا جب میرے دل میں کہیں خیال آتا ہے کہ دشمن شمال سے نہ آ جائے تو میں شمال کی جانب چل پڑتا ہوں، جب کہیں خیال آتا ہے کہ دشمن جنوب کی طرف سے نہ آ جائے تو میں جنوب کی جانب چل پڑتا ہوں، اور جب کہیں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو یا رسول اللہ میں پیچھے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ فرمایا اعلیٰ حضرت نے بھی ایسے چومکھی لڑائی لڑی ہے، جس طرف سے کوئی آیا ہے، جس طرف سے کوئی آیا ہے اعلیٰ حضرت نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ کسی نے کہا حضور ہم جیسے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ جس نے کہا جناب حضور جناب بشری، اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ جس نے جناب کہا کہ جناب حضور کے بارے میں کوئی بات کی کہ جناب حضور یتیم ہے، اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ جس نے کہا جناب حضور کے ساتھ ایسے ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا اور جناب بات کیسے کی، یہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں۔ سب سے حلیم الطبع اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے تو لگتا ہے اتنا جناب خفیف اور اتنا لطیف شخص یہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے، لیکن وہ لیا سارا کچھ جناب سیدنا صدیق اکبر سے ہے۔ کیسے بنا؟ وہ جناب جب عروہ بن مسعود آئے، کہا یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں، یہ جناب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے لیکن حضور کی بارگاہ ہے، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر انسس بذر اللات انا نفر و ندعو، اور دشمن احمد پہ شدت کیجیے، یہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، دشمن احمد پہ لگے جناب یہ کیا بات ہوئی، اتنی بڑی بات کی۔ پھر وہی جو جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، ملحدوں سے کیا مرفقت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں سے جب بات آ جائے تو تگڑی کر کے کرنا، نہ کہ یوں یا نہ کہ یا ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ حضور کا غلام چاہتا کیا ہے، بلکہ بات تو اس طرح کرنی کہ جناب الذی یاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تلوار عطا فرمائی نا حضرت ابو دجانہ کو، تو ایسے چھوڑے بازو باہر نکال کے، اسی گوڑے سامنے ایسے بڑے مسکین میں اور بڑھ کے بیٹھے ہیں، شاہ صاحب نے پتا ہوتے بڑی ہیں جناب ہے دے کے دیں موٹے کھول کے بھائی دے سن، موٹے کھول کے بھائی دے سن۔ حضرت ابو دجانہ دی سنت ادا کرن واسطے گل ساڈی نہیں، گل ساری مالکاں دی، ہاں جی، اور ساڈی بھی گل ساڈے شاہی کوئی نہیں ہے، ساڈی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اور حضرت صوفی اللہ دیتا صاحب حسن پورے والے فرماندے سن کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھ وچ تو شیر نوں نہیں پیا جاندا،
یہ ساڑی رسی مالکہ دے آتے ہیں. ہاں جی اس واسطے سے ہوتے جوڑے جناب جناب حضرت ابو دجانہ نے بھی ہاتھ کھولے اس طرح پہلوانہ علی چال پورے لشکر دے سامنے. ادھر جناب اہل مکہ دا لشکر کھڑے اہل قریش دا جناب کفار کھڑے اور ادھر جناب حضور دے غلام کھڑے اور جناب احد دا میدان ہے اور حضرت ابو دجانہ پہلوانہ علی چال ادھر ادھر تے ادھر ادھر جنہیں شاہ جی ڈھلائی نہیں کری تھی اندر جیل کے بعد پیرے میں ڈلائی. اس طرح حضرت ابو دجانہ چل رہا ہے اس طرح کر کے اس طرح کدی ادھر اس طرح ادھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور شعر پڑھ رہا ہے کہ آج کھجورا دے جھنڈ وچ اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ کیتا آج تو بعد پچھلی سمجھ نہیں رہنا اگلیاں سمجھ کھلونا تے اگلیاں سمجھ کھلو کے حضور دے دشمن اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں نو وڑ جائے رہنا. جدوں این ہاتھ کھولے ہوئے نا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان پہلوانوں نے چال دے کے فرمایا اللہ اور اس دے رسول نو اے چال بڑی ناپسند ہے. فرمایا جڑی پہلوانہ دی چال ہے نا اکڑ کے چال کرنا اے اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن اس دے دشمنوں دے سامنے پسند ہے. اس واسطے اسی ڈاڑیاں گلاں کردے ہیں اس واسطے اسی کہندے ہیں کہ حضور دی گل آ جاوے تے پھر کوئی یار دی گل سنا مولا کوئی دائیں بائیں کی گلیں سنا کہ یورپی یونین یہ کہتی ہے فلاں یہ کہتی ہے فلاں یہ کہتی ہے جناب امریکہ ناراض ہو جاندہ فلاں ہو جاندہ ناراض ہو جاندہ. ساڈا امام سانو دس کے گیا کروں تیرے نام پہ کروں تیرے نام پہ ذات پہ نہیں نام پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جاؤں. اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوے سے کیا کسی نے پوچھا جناب حضور دی عزت کا مسئلہ کی ہے میں بڑے محتاط طریقے نال بیان کر رہا ہوں اگر کسی نے مسئلہ ہوئے تو میں کھول کے بٹھاواں کہ جو لکھیا اور تسی برداشت نہیں کر سکتے ہضم ہی نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت نے ایسا پھکا دیتا جو کہنے کہ صبح شام ناموں سے رسالت کی گل کرتے ہیں. میں کہا ساڑی تے لڑی چلتی آ رہی تھی ساڑے بابے نے کیتا انہاں دے 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 بابے اے تے حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم تے لٹک کے بھی کیتا. یہ تو ساڑی لڑی چڑھتی آ رہی ہے. یہ تو امام احمد رضا نے بخار کی حالت میں بھی کیتا اور امام احمد رضا فاضل بریلوی حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آخری وقت نزاد عالم حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زیارت کرن گئے اندروں آواز دیتی بہت سارے لوگ آئے ملن نہیں دیتا کہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی دے آپ دے خلیفہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ گئے جدو آپ نے دستک کی تھی انہوں نے کہا ابھی کون ہونے کہ نعیم الدین مراد آبادی آپ اندر چلے گئے. اعلیٰ حضرت بالکل آخری سانس نظر دی حالت چل اور اعلیٰ حضرت نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے کی فرمایا نعیم الدین صبح میری صاحبزادی آئی تھی مجھ سے ملنے میں ذہن پر پورے زور ڈالنے کے باوجود اس کا نام نہیں لے سکا یاد نہیں آ سکا. فرمایا لیکن اب اس وقت بھی مجھے حضور کی عزت و شان کے جتنے دلائل ہیں جتنی احادیث ہیں جتنے فقہی مسائل ہیں جتنے قرآن